السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام ہے یادیں اور باتیں. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم سب کے پیارے حسن جلیل اور میں آپ کی ہوسٹ زوبی علی. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں بس حال بھی وہی چال بھی وہی, سب کچھ اپنی روٹین پر ہے. اور بتائیے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چال ایک صورت میں بدل سکتی ہے اگر آپ اچھل اچھل کر چلنا شروع کر دیں. ہاں واقعی, نہیں میری چال مور جیسی چال بھی ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ, شکر ہے پر نہیں پھیلایا ابھی آپ نے. وہ تو مجھے پر پھیلانے سے وہ مکرانی ڈانس یاد آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پیچھے وہ ایک خاص میوزک, اب وہ میں یہاں پہ ہاں وہ بالکل. میوزک وہ کہنا نہیں چاہتی, لیکن وہ بالکل ایسا امیجن کرو تو وہی دماغ میں آتا ہے. جی ہاں بالکل پروگرام کا ٹھیک ہم, ہے. ہاں جی اچھا جی, ہم پچھلے ہفتے اپنے جو سننے والے ہمارے پیارے پیارے جنہوں نے پروگرام کو پسند کیا ان کا ہم نام نہیں لے سکے تھے, تو اب میں وہ نام ان کے دہرا دیتی ہوں. اچھا جی, منڈی بھاؤدین سے مسعود اکرم, لاہور سے جی کنیز فاطمہ, کینیڈا سے شوکت قریشی, لاہور سے شیخ عباد, لاہور سے سونیا جویریہ اور علی, سرگودا سے حبیب اللہ, فیصل آباد سے عقیل, سلیم, عروا. اچھا جی, کراچی سے فاطمہ یاسمین, انڈیا میرٹھ سے گوپال, کراچی سے سکینہ مونا, سکھر سے نیہا فرزانہ زین اور ہماری امی. اچھا جی, یہ ویری سب گڈ. جی ہاں یہ سب وہ ہیں جنہوں نے پروگرام کی بس تعریف کی ہے, مطلب اور اس کے علاوہ کوئی خاص کچھ نہیں لکھا. ٹھیک اچھا ہے. جی, کینیڈا سے شوکت قریشی لکھتے ہیں, میں ریگولر آپ کا پروگرام سنتا ہوں. کینیڈا کی لائف بہت ٹف ہے لیکن میں ٹائم نکال کر آپ کا پروگرام سنتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پاکستان کے قریب ہوں. پچھلا پروگرام آپ کا سنا, پاکستان کے واقعی بہت مسائل ہیں اور مجھے پاکستان کی عوام پر دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم کبھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کھڑے جی ہوں گے یا کیا ہوگا, جی نا, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ پہلے تو شوکت قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیت کے باوجود وقت نکال کر پروگرام سنتے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے. پروگرام بھی ضرور سنیں, لیکن ساتھ میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پروگرام کے بارے میں تجاویز ضرور دیا کریں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, اور کیا چیز آپ کو پسند ہے, کیا ناپسند ہے. اس سے ہمیں ہوں مدد ملے گی اور پروگرام بھی بہتر ہوگا. جی باقی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیے میں بیسیکلی بڑا آپٹمسٹ ہوں, اور ہوں بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہر چیز کو نیگیٹو دیکھتے ہیں, میں پازیٹو ہوں دیکھتا ہوں. ہوں دنیا میں اگر آپ, اور چونکہ میں نے ہسٹری بہت پڑھی ہے, تو دنیا کے بیشتر وہ مالک جو بڑی اسٹرگل کرنے کے بعد, بڑی جدوجہد کرنے کے بعد اور بڑے کرائسس سے گزرنے کے بعد جو ہے مضبوط ملک بنے, ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس پیریڈ سے گزر رہا ہے, اس میں ہم سب کو ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ملک کو برا نہ کہیں. کوئی ہوں ملک برا نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تو بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے بنایا ہے. آپ دیکھیے ہوں دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اور ملکوں میں نہیں ہیں, ہمارے ملک میں موجود ہیں, اور دنیا بھر کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہیں. صرف ہمیں ضرورت ہے ایک ڈائریکشن کی, ایک راستے کی, ایک منزل کی, جو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد پوری قوم مل کر اس طرف لگ جائے. اگر ہم ملک کو برا بھلا کہتے رہیں گے, یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی مسائل ہو اور ہم ہر وقت اپنے گھر کو برا بھلا کہتے رہیں, یہ گھر ہی ایسا ہے جی, یہ گھر والی ایسے ہیں, تو اس کا کیا ہوگا کہ ہم سائیکولوجیکلی کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے. تو ایسا نہ ہوں کریں, اپنے حوصلے بلند رکھیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, اور اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ جو بھی اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. بس اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہوں گا. جی بالکل. اچھا جی, روینہ اور راحت کراچی سے لکھتی ہیں, بس انہوں نے ایک لائن میں اپنے لکھا ہے کہ ہم بہت شرارت کیا کرتے تھے اور بیل بجا کے بھاگ جاتے تھے. یہ تو لگتا ہے 80% پاکستان کے بچے کرتے تھے.
بالکل میں بھی کرتا تھا. ہم نے ایک چیز نکالی تھی اس زمانے میں, آپ کو پتا ہے کہ بیلس نہیں ہوتی تھی ہمارے زمانے میں, ہوتی تھی وہ جو ہے نا زنجیریں لگی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, اور تو وہ زنجیر جو تھی وہ لٹک رہی ہوتی تھی دروازے پہ. تو ہم رات کو کیا کرتے تھے, ہم لڑکوں کا گروپ تھا 3-4 کا, تو ہم ایک کالا دھاگا لے کے اور وہ پہلے باندھتے تھے بڑی خاموشی کے ساتھ اس زنجیر میں, اور اس کے بعد بہت دور جا کے بیٹھ جاتے تھے, اور اس کے بعد اس زنجیر کو ہم 2-3 دفعہ ہلاتے تھے نا, تو آگے ظاہر اندر سے جو صاحب خانہ تھے وہ باہر نکلتے تھے کہ شاید کوئی آیا ہے. جب وہ دیکھتے تھے کوئی نہیں ہے تو اندر چلے جاتے تھے. جب 4-5 چونکہ کالا دھاگا ہوتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا, اور ہم فوراً ہی وہ ڈھیلا چھوڑ دیتے تھے, اور یہ بہت عرصے تک ہم کرتے رہے. پھر بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ یار یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, تو جب تھوڑا سا شعور آیا تو پھر ہم نے وہ بند کر دیا. لیکن آپ کی پکڑائی نہیں ہوئی؟ نہیں, پکڑائی نہیں ہوئی ہماری, ہم بڑے ہوشیار تھے. ہاں, لیکن کبھی کبھی ہوشیاری بھی کام نہیں آتی. جی ہاں بالکل. جی اچھا جی, یہ لاہور سے ماجد صاحب نے لکھا ہے کہ ہم اپنے محلے میں چھوٹے چھوٹے پٹاخے بنا کے کسی کے گھر کے سامنے رکھ کر بھاگ جاتے تھے, اور بیل بھی بجا جاتے تھے, اور بہت عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا. بلکہ کبھی کبھی وہیں گھومتے رہتے اور اپنے دروازے, بلکہ اپنے گھر کے دروازے, لوگ اپنے دروازے کھول کے پوچھتے تو ہم کہتے کہ کوئی اس طرف بھاگا ہے, اور وہ لوگ اسی طرف بھاگنے لگ جاتے. اور لیکن میرے بھائی کو ہم پر شک ہو گیا. اس کا شک دور کرنے کے لیے میں نے اپنے گھر کے آگے بھی پٹاخہ رکھا, لیکن میرے بھائی نے مجھے پکڑ لیا اور 2 مکے مارے. خیر شرارت کرنے سے پھر بھی ہمیں باز نہ آیا. بہت اچھا ٹائم تھا. اب میں خود 4 بچوں کا باپ ہوں. ماشاء اللہ. لیکن اب اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائیے گا, ورنہ وہ پھر آپ کے گھر کے سامنے ہی پٹاخے رکھ چلایا کریں گے. لیکن اب وہ پٹاخوں والا ٹائم نہیں رہا. وہ بچے چینج ہو گئے ہیں, بچوں کا ذہن بھی چینج ہو گیا ہے. نہیں, بہت چینج ہو گئے ہیں. اصل میں ایک زمانہ ہوتا تھا بڑی معصوم شرارتیں ہوتی تھیں, اور عام طور پہ شرارتیں میں سمجھتا ہوں ایسی ہوتی تھی کہ جن سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. مثلا ہم نے ایک شرارت کی تھی اس وقت, ظاہر ہے کہ وہ یہ تھی کہ ایک نئی گاڑی آئی تھی فیٹ, بہت ہی چھوٹی سی, جسے ہم کہتے تھے صابن دانی. ہاں بالکل, کیونکہ اس کی شکل بالکل بہت ہی چھوٹی سی ہوتی تھی. اس میں چھوٹی سی, یعنی مطلب ہم جیسے قد و قامت کا آدمی تو اس میں گھسی بڑی مشکل سے سکتا تھا, لیکن وہ بہت پاپولر تھی کیونکہ سستی بہت تھی. تو وہ ہمارے ایک دوست نے خریدی, اور میں لاہور میں رہتا تھا ٹیمپل روڈ پہ. تو دوست نے خریدی, اور ظاہر ہماری عمر 19-20 سال تھی اس زمانے میں تھی. تو ظاہر اسی مطلب جو ہم عمر جو افراد تھے وہ ہمارے گروپ میں شامل تھے. تو وہ بہت ہی اترایا کرتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے اس ایج گروپ میں کسی کے پاس گاڑی تھی نہیں, اور ہمارے بہت ہی قریبی دوست بھی تھے. تو وہ جناب علی وہ روز اپنی گاڑی کو چمکا رہے ہیں شام کو آ کے, اس کے بعد بڑے شان سے اس میں بیٹھتے تھے, اپنے دوستوں کو دکھاتے بھی تھے, دیکھو آج میں نے اس پہ پالش کیا, کہیں چمک رہی ہے. تو لڑکے تھوڑا سا چڑھنے بھی لگے تھے, اور سوچتے تھے کچھ شرارت کریں. ایک دن ہم نے کیا کیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, تو وہ جلدی آ گئے اور آ کے سو گئے. تو جب رات ہوئی اور اندھیرا تھوڑا سا پھیلنے لگا, تو ہم انہیں جا کے چیک کیا 2-3 دفعہ کہ وہ واقعی سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. پتہ چلا وہ سو رہے ہیں. جب تقریباً 9:30-10 بج گئے اور ہمیں اب یہ یقین ہو گیا اب یہ باہر نہیں آئیں گے, تو ہم 5-6 لڑکوں نے وہ گاڑی اٹھائی. بہت ہی ہلکی پھلکی چھوٹی سی تو گاڑی ہوتی تھی, اور وہ لے جا کے گندی گلی میں پیچھے رکھ دی, چھوٹی گلی میں. اچھا, اب وہ رکھ کے اور ہم آ گئے اپنے آرام سے نارمل بالکل اپنے. اچھا, صبح وہ اٹھے, صبح ہماری آنکھ کھلی تو بڑا شور مچا ہوا ہے محلے میں کہ جی وہ گاڑی چوری ہو گئی. اس زمانے میں گاڑی چوری ہونے کا رواج ہی نہیں تھا, بڑا یہ کوئی تصور عام تھا ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو سب بڑے پریشان, تمام بزرگ بھی اکٹھے, اور پورا ایک ہجوم اکٹھا ہوا ہے, اور وہ صاحب بڑے پریشان, ان کی جناب پسینے ان کے اس سے چھوٹ رہے کہ جی اچھا. تو وہ خیر ہم بھی جا کے وہاں بڑی معصوم شکل بنا گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا. انہوں نے کہا یار میں تو گاڑی یہاں کھڑی کر کے گیا تھا, دیکھیں یہاں کون آ سکتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. ابھی خیر وہ یہ داستان ہو ہی رہی تھی, اور ہمیں ان پہ ترس آ رہا تھا, اور ہم بتانے ہی لگے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا. کہنے لگا جلال بھائی وہ آپ کی گاڑی تو پیچھے کھڑی ہوئی ہے. کہنے لگے کہاں پیچھے کھڑی ہوئی ہے؟ کہنے لگے وہ دیکھیں وہ پیچھے گندی گلی میں کھڑی ہوئی ہے. خیر ہم سارا ہجوم جو ہے نا وہ اس طرف سے گیا, وہاں وہ گاڑی ظاہر کھڑی ہوئی مل گئی. خیر وہ ظاہر انٹیکٹ تھی کیونکہ اس کو کسی نے چھیڑا نہیں تھا, بڑی احتیاط سے ہم نے اس کو وہاں